علم العداد کے ذریعے فعل نامہ کیسے نکالا جاتا ہے؟ جب کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کوئی سوال ذہن میں آتا ہے، فعل نامہ قدیم سے آ رہا ہے اور علم العداد کے ذریعے فعل نامہ کیسے نکالا جاتا ہے، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب کوئی مشکل انسان پر آتی ہے، کوئی سوچ بچار انسان کرتا ہے کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، فلاں رکاوٹ کس وجہ سے ہے، تو وہ فعل نامے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ قدیم سے آ رہا ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فعل نامہ بھی ہے۔ تو علم العداد کے ذریعے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو سکپ نہ کریں، ویڈیو مکمل تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آج آپ کی خدمت میں بہت ہی قیمتی ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ علم العداد کے ذریعے فعل نامہ کیسے نکالا جاتا ہے۔ تو مشکل کے وقت انسان پریشان ہو تو یہ طریقہ جو انسان کو ایک رستہ دے سکتا ہے۔ اللہ کی ذات انسان کی تمام مشکلیں حل کرنے والی ہے۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کی بھی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ تو یہ قدیم سے آ رہا ہے فعل نامہ دیکھنے کے لیے۔ تو فعل نامہ علم العداد کے ذریعے جو انسان دیکھتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے نام کے اعداد کا ہونا ضروری ہے۔ اعداد کا علم ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنی مشکلیں حل کر سکتا ہے، اور یہ اعداد کا علم قدیم سے آ رہا ہے جو انسان کے نام کے اعداد ہوتے ہیں۔ تو نام کے اعداد معلوم کرنے کے لیے میں نے ایک ویڈیو دی ہوئی ہے، آپ ادھر دیکھ لیں، یا میں اپنا نمبر شیئر کر دیتا ہوں، مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا۔ نام کے اعداد کے بعد ضرورت ہوتے ہیں فعل نامہ کے اعداد۔ آپ دیکھیں گے فعل نامہ کے اعداد کیسے نکالیں۔ فعل نامہ کے اعداد کے لیے یہ ایک مخصوص ٹیبل ہے جو دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے وضو کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، آنکھیں بند کر کے ادھر ہاتھ رکھیں، لیکن منزل اپنا سوال، اپنا جو مشکل ہے، وہ جو کام نہیں ہو رہا کسی کام کے لیے، وہ ذہن میں رکھیں۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے ادھر ہاتھ رکھیں۔ جس نمبر پر آپ کا ہاتھ ہے، آنکھیں کھول کر وہ دیکھیں، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ جس نمبر پر آپ کا ہاتھ ہے، جس نمبر پر، تو وہ اپنے نام کے اعداد میں جمع کر لیں۔ اس کے بعد ہے وقت کے اعداد۔ اب وقت کے اعداد کیسے معلوم کیے جائیں؟ وقت کے اعداد معلوم کرنے کے لیے اگر صبح 6 سے دوپہر 12 بجے تک کے درمیان آپ فعل دیکھ رہے ہیں تو ان میں وقت کے اعداد 27 جمع کیجیے گا۔ اگر آپ 12 سے شام 6 بجے تک دیکھ رہے ہیں تو ان کے اور وقت کے اعداد 23 جمع کیجیے گا۔ اگر شام سے صبح تک ہے تو اس میں 110 جمع کیجیے گا۔ یعنی کہ نام کے اعداد، فعل نامہ کے اعداد اور وقت کے اعداد، ان کا مجموعہ جو ہوگا ان کو 9 سے تقسیم کیجیے گا۔ یہ طریقہ کرنے کے بعد یعنی پہلے نام کے اعداد نکالیں، جیسے میرے نام ہے خضر عباس۔ خ کے اعداد، زواد کے اعداد، ر کے اعداد، عین کے اعداد، بے کے اعداد، الف کے اور شین کے، یہ 1733 بنتا ہے۔ میرے نام کے اعداد 1733 ہے۔ اگر میں نے ادھر ہاتھ رکھا ہے، فرض کریں کہ ادھر 117 آ گیا تو ان میں 117 جمع کریں۔ اگر میں نے دیکھا کہ وقت کون سا ہے تو فی الحال میرے پاس یہ 11:10 ہے، تو اس کے لیے وقت کے اعداد آپ نے ایسا کرنے ہیں، وقت کے اعداد لکھنے کے لیے 27 جمع کرنے ہیں۔ اگر صبح 6 سے 12 بجے تک ہے تو اگر 12 سے شام 6 بجے تک ہے تو وہ 23 جمع کرنے، ادھر ہم 27 جمع کر رہے ہیں۔ یعنی کہ میرے نام کے اعداد 1733، اس میں 117 جمع کر لیں، اس کے بعد وقت کے اعداد 27 جمع کر لیں۔ ان کے جمع کرنے کے بعد جو مجموع ہوگا اس کو 9 سے تقسیم کر دیں۔ اب 9 سے تقسیم کرنے کے بعد جو باقی بچیں گے، یا آپ کا مختلف باقی بچے گا، یا آپ کا 0 بچے گا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تو ان کو اپنے فعل کے جو ٹیبل دیا گیا ان میں دیکھیں۔ وہ ٹیبل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ تھا اعداد کے ذریعے فعل نامہ دیکھنے کا طریقہ۔ کوئی بات سمجھ نہیں ہو تو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ علم العداد کے ذریعے فعل نامہ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے نام کے اعداد میں فعل نامہ کے اعداد جمع کریں، اس کے بعد وقت کے اعداد جمع کریں، اس کے مجموعے کو 9 پر تقسیم کر دیں، جو باقی بچے وہ اس میں دیکھیں۔ تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ ایسی معلوماتی، علمی، قیمتی ویڈیوز اور حقیقت پر مبنی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اس چینل پر فرامین وظائف کی ویڈیو، قرآن کی تلاوت اور علم العداد کی ویڈیو، اور انشاءاللہ بفضل خدا فقہ جعفری کے تمام مسائل جو میں گنہگار جانتا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق ادا کرنے کے لیے آپ تک تمام چیزیں اپنے وقت میں سے آپ کے لیے وقت نکال کر انشاءاللہ میں ضرور پہنچاؤں گا۔ تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔
یہ فعالنامے کا ٹیبل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آنکھیں بند کر کے اس پر ہاتھ رکھیں۔ جو عدد پیچھے آپ کو طریقہ بتایا ہے وہ اعداد جمع کرنے کے بعد آپ کا جو باقی حاصل بچے وہ آگے آپ کو ٹیبل دے رہا ہوں اس میں سے دیکھ لیں۔ اگر ایک بچے تو آپ کا کام بہت جلد ہونے والا ہے، مگر فی الحال وقت اچھا نہیں ہے اور موجودہ پریشانی بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ ان قریب آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، فی الحال صبر کرو۔ اگر دو بچے تو آپ کا کام تو ہو جائے گا لیکن آپ کی منشاء کے مطابق نہیں ہوگا۔ ایک شخص برابر آپ کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، اس کی رکاوٹ کا کچھ نہ کچھ اثر پڑے گا۔ اپنے راز کو لوگوں سے چھپائے رکھیں اور مخصوص معاملات میں کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ اور اگر 3 بچے تو آپ کو مقصد میں کامیابی نہیں ملے گی، اس خیال کو ترک کر دو۔ اگر اس خیال کو دل سے نہیں نکالو گے تو رسوائی کا اندیشہ ہے۔ اور اگر آپ کے اعداد کے بعد 4 بچے، اگر 4 بچے تو مرض بہت سخت ہے مگر زندگی بچ جائے گی، ابھی مشکلات کا دور چلے گا، صبر و ضبط کی ضرورت ہے۔ اور اگر 5 بچے تو ہوشیاری سے کام لیں اور ہر کس و ناقص پر بھروسہ نہ کریں۔ ایک شخص جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں خاص طور پر آستین کا سانپ ثابت ہوگا، کسی سفارش سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اگر 6 بچے تو آپ نے دوسروں کی خاطر دکھ اٹھایا ہے، اگر آپ اپنی عقل سے چلتے تو یہ حالات نہ ہوتے۔ انشاءاللہ ان قریب اچھا وقت آنے والا ہے۔ اگر 7 بچے تو سفر میں کم فائدہ ہوگا لیکن سفر نہ کرنا اچھا نہیں ہے، آپ کے دوست آپ کو دشمنوں سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ بیماری میں پرہیز کرو، بہت جلد اچھا وقت آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور اگر 8 بچے تو وقت اچھا آ گیا ہے، آپ کے دلی مقاصد پورے ہو جائیں گے، خوشیاں ملیں گی، تعلقات بحال ہوں گے، ایک دوست سے آپ کو مدد ملے گی۔ اور اگر 0 بچے تو آپ کی تبدیلی ہوگی، خانگی جھگڑے بدستور باقی رہیں گے، افسران سے فائدہ ہوگا، آنے والا وقت اچھا ہے۔ اپنوں کی سازشوں پر نگاہ رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے۔